جب شاید لڑکے کی تائی کے ایک جملے نے میری ساری ہنسیاں بیدار کر دی۔ میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگی کیونکہ وہ مجھے دیکھتے ہی کہہ رہی تھی کہ عمر بڑی ہونا کوئی اتنا بڑا جرم نہیں تھا کہ تمہاری شادی یہاں ہو رہی ہے۔ میں ڈر گئی کہ بھلا وہ ایسا کیوں بول رہی ہیں۔ اس سے پہلے میں ان سے کوئی سوال کرتی، میرے شوہر اسٹیج پر آ گئے۔ اس کے بعد وہ سب اٹھ کر وہاں سے چلے گئے اور پھر بعد میں جو ہوا وہ مزید الجھا گیا۔ اب بھی کوئی ایک رشتہ دار یہاں نہیں آیا تھا۔ میں یہی سب سوچ رہی تھی کہ رات گہری ہونے لگی پر میرا شوہر میرے کمرے میں میرے پاس ہی نہیں آیا۔ میں نے اپنی کمر ٹکا لی، بہت تھکن ہو گئی تھی۔ جب انتظار کرتے کرتے میری وہیں آنکھ لگ گئی۔ نہ جانے میں کتنی دیر سوتی رہی، پھر اچانک ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اپنی پوزیشن کا احساس ہوا تو میں نے گھڑی دیکھی، رات کے 4 بج رہے تھے۔ میں نے گھڑی دیکھی تو پریشانی سے کھڑی ہو گئی، کمرے سے باہر نکلی اور اپنے شوہر کو تلاشنے لگی۔ کافی عجیب تھا کہ بیوی دلہن بنی شوہر کو ڈھونڈ رہی ہے، پر یہ عجیب وقت مجھ پر گزر رہا تھا جب میرے قدم چچی ساس کے کمرے سے کچھ دور ٹھہر گئے۔ اندر میرے شوہر اور چچی ساس کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی، یعنی میرا شوہر رات ساری چچی کے ساتھ خوش گپیاں کر رہا تھا اور میں کمرے میں اس کی منتظر تھی۔ میں غصے سے واپس پلٹ گئی اور اپنے کمرے میں آ کر غصے سے جیولری اتار، کپڑے تبدیل کیے اور بستر پر لیٹ گئی۔ لیٹے لیٹے نہ جانے کتنے آنسو آنکھوں سے نکل کر تکیے میں جذب ہو گئے اور میں کب نیند کی آگوش میں چلی گئی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ اگلے دن جب میں سو کر اٹھی تو کمرہ خالی تھا۔ میں فریش ہو کر باہر گئی تو میرا شوہر اپنی چچی کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میری تکلیف میں مزید اضافہ ہو گیا، تکلیف مزید بڑھ گئی۔ میں بنا کچھ بولے واپس کمرے میں آ گئی۔ جب میرے شوہر نے مجھے کمرے میں آ کر سمجھایا کہ میں بھلے ہی ان کا خیال نہ کروں لیکن ان کی چچی کا بہت خیال رکھوں، ان کی چچی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ وہ مجھے چچی نامہ سنا کر اب جا چکے تھے، یعنی صرف ایک چچی کو راضی کرنا تھا۔ بس وہ یہی رٹے جا رہے تھے کہ چچی خوش رہیں، چچی ایسا ہو، چچی ویسا ہو۔ یہ بھی نہیں پوچھا کہ تم نے کچھ کھایا یا نہیں، تم نے رات کیسے گزاری، کچھ بھی نہیں پوچھا۔ بس چچی کے راگ الب کر وہاں سے چلے گئے اور صرف ایک ہی بات کہی، چچی کو راضی کرنا تھا، پھر سب ہاتھ میں ہوتا۔ یوں یہ آسان تو نہیں تھا پر ضروری تو تھا۔ میں نے شادی کے فوراً بعد ہی گھر کے کام کاج سنبھال لیے۔ میں چچی کے سارے کام خود ہی کر دیتی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں ہی قید رہتی تھی، لیکن اس کے باوجود انہیں پتا تھا کہ گھر میں کس وقت کیا ہوتا ہے اور میں کیا کرتی ہوں اور کیا نہیں۔ ان کو میرا بنایا ہوا کھانا پسند آتا، نہ ہی کوئی کیا ہوا کام۔ سب کام وہ رٹلے کر کے ریجیکٹ کر دیا کرتی تھی۔ آج بھی میں کچن میں کھانا بنانے کھڑی تھی۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ میرے شوہر کو نہاری یعنی نلی نہاری جو ہوتی ہے وہ بہت پسند ہے۔ میں وہی بنا رہی تھی جب میری چچی ساس کچن میں آئی اور کڑے تیور سے مجھے گھورنے لگی۔ میں نے پریشانی سے پوچھا تو غصے سے بولی، میرا کمرہ کتنا گندا ہو رہا ہے، جا کر کمرے کی صفائی کرو، اور کہتے کے ساتھ اپنے لیے چائے کا پانی چڑھانے لگی۔ میں نے ان کو خود چائے بنانے کی پیشکش کی تو مجھے جھڑک دیا اور بولی، میں معذور نہیں ہوں۔ میں نہاری کی آنچ بند کر کے کمرے میں چلی گئی۔ اب صرف روٹیاں بنانی تھی۔ میں جب تک کمرے کی صفائی کر آئی تو دیکھا چچی ساس لانج میں صوفے پر بیٹھے چائے پی رہی ہیں آرام سے، کسی مالکن کی طرح۔ میں خاموشی سے کچن میں روٹیاں بنانے لگی۔ شام میں میرا شوہر آیا تو کھانا لگایا۔ ابھی پہلا نوالا ہی لیا تھا کہ میرے شوہر نے فوراً نوالا تھوک دیا اور بولا، یہ کیا ہے؟ میں نے پریشانی سے خود بھی ایک نوالا لیا تو نگلنا مشکل ہو گیا تھا کیونکہ اس میں اس قدر نمک تھا کہ منہ میں رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ میری چچی کھانسنے لگی تو میرا شوہر مجھے ڈانٹنے لگا اور بولا کہ تمہیں معلوم ہے میری چچی کو بی پی کی بیماری ہے، پھر بھی نمک زیادہ ہے، تم اتنی لاپرواہ کیوں ہو؟ کیسے تم اتنی لاپرواہی کر سکتی ہو؟ میرے شوہر کی بات سنتے ہی میں خاموشی سے سر جھکا کر رہ گئی۔ مجھے بہت غصہ آیا کیونکہ میں جانتی تھی وہ حرکت چچی نے ہی کی تھی، لیکن میں خاموش رہی جبکہ میرا شوہر باہر کھانا لینے چلا گیا۔ جب میری چچی ساس نے مجھے دیکھا اور کہا، بی بی اسے نہاری صرف میرے ہاتھ کی پسند ہے، یہ کہتے وہ وہاں سے اٹھ گئی جبکہ میں دنگ رہ گئی۔ اس کے اگلے دن سے جو شروع ہوا وہ مجھے حیران کر گیا کہ روز رات میرے شوہر کے آنے سے ٹھیک کچھ دیر پہلے میری اپنی ساس کے پاؤں میں
شدید درد اٹھتا کہ وہ درد سے رونے لگتی۔ میری چاچی ساس ہمیشہ درد کا بہانہ کر کے رونے لگتی۔ میرا شوہر آ کر یہ سب دیکھتا تو مجھ پر بہت غصہ کرتا اور خود رات دیر تک چچی کے کمرے میں ان کے پاؤں دباتا بیٹھا رہتا۔ میں کمرے میں جاتی تو چچی غصہ کر کے مجھے کمرے سے نکال دیتی اور میرا شوہر انہیں کچھ کہتا بھی نہیں، اور جب وہ رات دیر واپس آتا تو بہت خوش ہوتا، مجھ سے بھی بڑے اچھے سے بات کرتا، اور یہ سب چچی کے ساتھ گھنٹوں گزارنے کا نتیجہ ہوتا تھا۔ اگلے دن جب چچی اچانک 7 بجے سے پہلے درد سے رونے لگی تو میرے شوہر سے پہلے میں ان کے پاؤں کے پاس بیٹھ گئی تاکہ ان کا پاؤں دبا سکوں، لیکن میں نے جیسے ہی ان کے پاؤں کو چھوا وہ چلانے لگی اور مجھے کمرے سے نکال دیا۔ اب تو یہ ہر روز کا معمول بن گیا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ میری چچی ساس درد کا ناٹک کرتی ہیں، کیونکہ سارا دن تو انہیں درد نہیں ہوتا، لیکن میرے شوہر کے آنے سے پہلے ہی درد شروع ہو جاتا ہے۔ میں اسی وجہ سے پریشان تھی جب اچانک ایک دن میرے پاس انجان نمبر سے فون آیا۔ دوسری طرف والے فرد نے کہا کہ اگر میں اپنی چچی ساس اور شوہر کا راز جاننا چاہتی ہوں تو اس پتے پر آ جاؤں۔ ساتھ ہی اس نے مجھے ایک ایڈریس دیا۔ میں نے حیرت سے فون کو دیکھا، میں ڈر بھی گئی تھی، اس لیے فوراً انکار کر دیا کہ نہیں، مجھے کوئی راز نہیں جاننا۔ تب مقابل فون پر موجود وجود ہنسا اور بولا، اگر اپنی زندگی حسین کرنا چاہتی ہو تو اس پتے پر آ جانا، ورنہ ساری زندگی ایسے ہی روتی رہو گی۔ یہ کہتے اس نے فون کاٹ دیا۔ جب میں شدید پریشان ہو گئی، لیکن اس کشمکش میں بھی میں تھی کہ کیا کروں کیا نہ کروں، جاؤں یا نہ جاؤں۔ نہ جانے وہ کون تھا، یا اگر یہ بات میرے شوہر کو پتہ چل گئی تو۔ میں کافی ڈری ہوئی تھی، لیکن یہ بھی سچ تھا میں اپنی چچی ساس کی ان حرکتوں سے بڑی پریشان بھی ہو چکی تھی۔ تبھی میں نے فیصلہ کیا کہ میں ضرور جاؤں گی اس پتے پر اور اپنے شوہر اور چچی ساس کا راز جان کر ہی رہوں گی۔ مجھے بھی تو پتا چلے کہ آخر میرے پیٹھ پیچھے ہو کیا رہا ہے، آخر ایسا کون سا راز ہے جو مجھے دوسرا انسان بتا رہا ہے۔ تبھی اگلے دن میں نے شوہر کے سامنے اپنی دوست کی طبیعت کا بہانہ کیا اور کل فون پر بتائے گئے ایڈریس پر چلی گئی۔ لیکن میں نے وہاں جس ہستی کو بیٹھے دیکھا، میرے تو پیروں تلے زمین ہی نکل گئی، میرے تو ہوش ہی اڑ گئے، کیونکہ وہاں بیٹھی ہستی کوئی اور نہیں بلکہ میں اس ہوٹل سے واپس گھر لوٹ آئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور یوں لگتا تھا جیسے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا گیا ہو۔ میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ میں ہوٹل میں گئی تھی اس فون والے ایڈریس پر، لیکن وہاں بیٹھی شخصیت اور اس کے کیے جانے والے انکشافات نے میرے پیروں تلے زمین کھینچ لی تھی۔ لیکن میں روتے روتے آر یا پار والا فیصلہ کر چکی تھی۔ اپنی چچی ساس اور اپنے شوہر کی حرکتیں عجیب ضرور لگ رہی تھی، لیکن میرے وہم و گمان میں بھی ایسا کچھ نہیں تھا جو آج میرے سامنے آیا تھا، جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے اب گھن آنے لگی تھی اس گھر سے۔ اس کا ایک سٹوری ہم دیکھیں گے اس کے اگلے پارٹ میں۔